بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم۔ اس سورہ مبارکہ میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورہ مریم۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر اس سورت میں تفصیلاً کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام آپ علیہ السلام کے نام نامی سے موسوم کیا گیا ہے۔ جب مکہ مکرمہ کے 2 مشہور سیاستدان عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ اپنی سیاسی ریشہ دوانیوں کے باوجود نجاشی کو اس بات پر آمادہ کرنے میں ناکام رہے کہ وہ مسلمان مہاجرین کو حبشہ سے نکل جانے کا حکم صادر کرے، تو مسلمانوں کے خلاف نجاشی کے دل میں آتش غیظ و غضب بھڑکانے کے لیے انہوں نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ وہ مسلمانوں سے پوچھے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان آ کر صحیح عقیدہ بیان کریں گے تو بادشاہ بڑا فروختہ ہوگا اور انہیں ملک بدر کر دے گا، اور غلط بیانی سے کام لیں گے تو مکے میں جا کر وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کا ایک طوفان برپا کر دیں گے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کرنے کا حکم دیا، تو عقل مصلحت اندیش کے سارے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تأمل سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک عجیب منظر تھا۔ قرآن پڑھا جا رہا تھا اور پڑھ وہ رہا تھا جس نے قرآن کی تعلیم اس ذات اقدس و اطہر سے حاصل کی تھی جس کے قلب اقدس پر اس کا نزول ہوا تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ نجاشی کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، حتیٰ کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت ختم کی تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ حقیقت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو تم نے بیان کیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے کم یا زیادہ نہ تھے۔ واقعہ بعثت نبوی کے 5 سال وقوع پذیر ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہو چکی تھی۔ مضامین سورت مریم علیہ السلام۔ پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کی نیاز مندانہ التجا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے انہیں اس وقت ایک بیٹے کی ولادت کا مژدہ سنایا گیا جب بڑھاپے کی وجہ سے ان کے سارے بال سفید ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ محترمہ بانجھ ہو چکی تھیں۔ دوسرے رکوع میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کا تذکرہ کر کے اس حقیقت کو عیاں فرمایا کہ اسباب و علل کی احتیاج تمہیں ہے، اسے نہیں جو اسباب و علل کا خالق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت انتہائی متنازع فی تھی۔ آپ علیہ السلام کے مداحوں میں ایسے حقیقت ناشناس لوگ بھی تھے جو آپ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دشمنوں میں ایسے بد باطن بھی تھے جو آپ علیہ السلام کو نبی تو کجا ایک شریف زادہ ماننے کے لیے بھی کسی قیمت پر تیار نہ تھے۔ افراط و تفرید کے اس شور و شنب میں حقیقت کا روئے زیبا نظروں سے بالکل اوجھل ہو چکا تھا۔ یہ قرآن کا بھی فرض تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقت کو آشکار کرے، چنانچہ آپ علیہ السلام کی اور آپ علیہ السلام کی والدہ طاہرہ و طیبہ کی عظمت و شان کو پوری آب و تاب سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا
کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے بلکہ خدا کے پیارے بندے اور معزز رسول تھے۔ تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کے انداز کو بڑی حسن و خوبی سے بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو دعوت کی نزاکت کا احساس بھی ہے اور اپنے باپ کا ادب بھی ہر لحظہ ملحوظ ہے۔ ادھر سے درستی ہے، سخت کلامی ہے، سخت کلامیاں ہیں، دھمکیاں اور سرزنشیں ہیں، اور ادھر خیر خواہی ہے، اخلاص ہے، ادب ہے، احترام ہے۔ جب تک اسلام کا مبلغ اس سورہ ابراہیمی کو نہیں اپنائے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ چوتھے رکوع میں متعدد رسولوں کا اور ان کے خصوصی کمالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے ذکر کے بعد ان کی اولاد کا ذکر کیا گیا ہے، جنہوں نے اس زوم میں مبتلا ہو کر کہ وہ نیکوں کی اولاد ہیں، راہ حق سے منہ موڑ لیا اور نافرمانی اور سرتابی کرنے میں دوسروں سے بھی سبقت لے جانے لگے، اور صالحین کی اولاد ہونے کا شرف انہیں وہبی طور پر بخشا گیا تھا، اس کو خاک میں ملا دیا، سو وہ دو چار ہوں گے اپنی نافرمانی کی سزا سے۔ سورہ مریم کی دل دہلا دینے والی سرزنش سے انہیں خواب غفلت سے جھنجھوڑا، اس کے ساتھ ہی انہیں تسلی بھی دی کہ اگر وہ اپنی اس غلط روش سے صدق و صفائی اور سچے دل سے باز آ جائیں گے تو رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ پانچویں رکوع میں منکرین قیامت کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا گیا ہے، نیز دنیا کے ساز و سامان کی ناپائیداری کی طرف توجہ دلا کر انہیں باقیات صالحات کی طرف اثر انگیز انداز میں دعوت دی گئی۔ آخری رکوع میں ان گمراہ فرقوں کی حماقتوں کا پردہ چاک کر دیا گیا جو خداوند تعالیٰ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں گڑا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اسرار و رموز کا بیان۔ مختصر خلاصہ سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے تیرے رب کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا اور عرض کی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، سر بڑھاپے سے جھلک اٹھا ہے، اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا، اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، اور میری عورت بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھائے، وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب علیہ السلام کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر۔ اے زکریا علیہ السلام، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھے جانے کی حالت کو پہنچ گیا۔ فرمایا ایسا ہی ہے۔ تیرے رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے، اور میں نے تو تجھے اس سے پہلے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے کوئی نشانی دے دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن رات لوگوں سے کلام نہ کرے، اچھا خاصا ہو کر تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آیا تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ اے یحییٰ علیہ السلام، کتاب مضبوط تھام، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے نبوت دی، اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی،
اور کمال ڈر والا تھا، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا اور زبردست و نافرمان نہ تھا، اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن مردہ اٹھایا جائے گا۔ سورہ مریم کی ان آیات میں اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کو نہایت ضعیفی کے وقت اپنی قدرت کاملہ سے اولاد نرینہ عطا فرمائی، اور جن کو نام بھی خود دیا، اور جن پر اللہ نے سلامتی بھیجی، اور بلکہ اس دن پر بھی سلامتی بھیجی جب آپ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اور اس دن جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں تو اللہ کا دستور ہے کہ ان پر ان کی پیدائش کے دن پر، ان کے وصال کے دن پر، اور جس دن کا کسی کو معلوم نہیں دوبارہ اٹھنے والے دن پر سلامتی بھیجتا ہے۔ یہیں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن اور صحابہ اکرام اولیاء امت علیہم الرضوان کے، چاہے وہ پیدائش کے دن ہوں یا وصال کے، وہ سب سلامتی والے دن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تمام نفوس اللہ تعالی کے پسندیدہ لوگوں میں ہیں۔ آگے کی آیات میں حضرت مریم علیہ السلام اور ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور کتاب میں مریم علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرق کی جانب آئیں، ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ ان کے سامنے پورے آدمی بن کر ظاہر ہوئے، یہی کہنے لگیں میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ حضرت جبریل امین نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا بھلا میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہ لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے رب کا ارشاد ہے وہ مجھے بہت آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی رحمت خاص۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئیں اور یکسو ہو کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر درد ذہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا۔ وہ بولی کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ اتنے میں نیچے سے آواز آئی کہ آزردہ نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا۔ اگر تجھے کوئی انسانی نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ مان رکھا ہے، آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ اپنی قوم کے پاس آئی۔ سب کہنے لگے مریم علیہ السلام تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ گود کا بچہ کیسے باتیں کرے گا؟ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بڑی برکتیں دی ہیں۔ مجھ پر میری پیدائش پر، میرے جانے پر، دوبارہ اٹھنے پر سلام ہی سلام ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بعد قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام،
حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خاص کیا گیا۔ یہ وہ انبیاء علیہم السلام ہیں جن پر اللہ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا ذکر قرآن میں کہ وہ کیسے شان و مرتبے والے تھے، اور اللہ نے ان پر اپنی کیسی کیسی خاص رحمتیں اور فضل کیا، اور ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں آسان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور ڈرنے والوں کو ڈرا دیں۔